حضور نے خود صدیق اکبر سے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، ہے ابو بکر میری ریالٹی کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر سے کہہ رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میری ریالٹی کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں جانتا۔ اب رب کے علاوہ کون کون ہے؟ رب کے علاوہ کون کون ہے؟ ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، اقطاب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں۔ ان تمام کی فہرست بنا لو، تمام کی لسٹ بنا لو کہ اللہ کے علاوہ کون کون ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے علاوہ نوح علیہ السلام بھی ہے، اللہ کے سوا ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، اللہ کے علاوہ یعقوب علیہ السلام بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے۔ حضور فرما رہے اللہ کے علاوہ میری ریالٹی کوئی نہیں جانتا، یعنی آدم کو بھی حضور کی حقیقت کا علم نہیں ہے، موسیٰ کو بھی حضور کی حقیقت کا علم نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کی حقیقت کو نہیں جانتے، ابراہیم علیہ السلام بھی حضور کی حقیقت کو نہیں جانتے، ارے ملائکہ بھی حضور کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، صحابی بھی حضور کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں کیوں نہ کہوں صحابی نہ سمجھے، میرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے خود کہہ دیا ہے، صحابی نہ سمجھے اور وہ کہے کہ میں جانتا ہوں he's like me, talks like me, walks like me, he got married, he had children, there's no difference between me and the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے صحابی نہ سمجھے، تو سمجھنے کے دعوے کر رہا ہے کہ تو سمجھتا ہے حضور کو، ان کی ریالٹی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، ان کی حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دیکھنا پڑے گا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہوں وہ ہے کون؟ وہ ہے کون؟ اگر جاہل ہے، اگر احمق ہے، it depends upon who the person is. If someone claims that I know the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, you have to see who the person is. ہر شخص دعویٰ کرتا ہے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے کون۔ ہاں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حضور میں نے ابھی شعر پڑھا نا اقبال کا، حضور کو آئینہ بتایا اقبال نے۔ ہاں بتایا نا کہ حضور ایک آئینہ ہے۔ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہا تھا آپ بدصورت ہیں علیہ باللہ، حضور کی توہین کی تھی نا، حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ ابو جہل نے کہا آپ بدصورت ہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ صدیق اکبر بھی موجود ہیں، صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ تو بہت خوبصورت ہیں، حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا۔ ہاں تو نے سچ کہا۔ اب بظاہر تو ایک کنٹرڈکشن ہے نا، ہاں، اور کنٹرڈکشن کس پر دلالت کرتی ہے؟ اگر تعارض ہو، کنٹرڈکشن ہو تو جھوٹ ہوتا ہے نا، کہ حضور فرما رہے ہیں اور نبی بدصورت ہو بھی نہیں سکتا، یہ بھی اب جانتے ہیں نبی بدصورت نہیں ہو سکتا، اور حضور نے یہ فرمایا کہ تو نے سچ کہا۔ ابو جہل نے کہا آپ بدصورت ہیں علیہ باللہ، حضور نے ارشاد فرمایا تو نے سچ کہا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں آپ خوبصورت ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تو نے سچ کہا۔ اب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے؟ بظاہر تو تعارض نظر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہم آئینہ ہیں، ہم آئینہ ہیں، جو ہم میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے۔ ہاں ابو جہل بدصورت تھا، اس نے مجھے دیکھا، اپنی صورت کو دیکھا، اپنی صورت کو بدصورت کہا۔ میں نے کہا تو سچ کہتا ہے تو بدصورت ہے، میرا صدیق تو خوبصورت ہے، خوبصورت آنکھوں سے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھ کر کہا تو خوبصورت ہے۔ میں نے کہا صدیق تو خوبصورت ہے، ہاں صدیق تو خوبصورت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہم آئینہ ہیں، آئینہ انسان کو اس کی ریالٹی دکھاتا ہے، آئینہ انسان کو کوئی اب آئینے پر اعتراض کرنا شروع کر دے آئینہ بدصورت ہے، آئینہ بدصورت نہیں تو بدصورت ہے، تو بدصورت ہے۔ ہماری محافل میں بھی کچھ لوگ کبھی کبھی کہہ دیا کرتے ہیں اگر حضور موجود ہیں تو دکھا دو، دکھاؤ کہاں ہیں؟ آپ کہتے ہو ہماری محفلوں میں آتے ہیں تو ہمیں دکھا دو، ہم کہتے ہیں تمہیں کیسے دکھاؤں؟ ابو جہل کے سامنے موجود تھے کہ نہیں؟ حضور ابو جہل کے سامنے موجود تھے کہ نہیں؟ موجود تھے نا۔ ابو جہل دیکھ سکا، ابو جہل دیکھ سکا، اس کے سامنے بالکل سامنے موجود تھے، وہ نہ دیکھ سکا، وہ گرو ہو کر نہ دیکھ سکا۔ اس چیلے کو میں کیسے دکھاؤں؟ یہ کس کو کیسے دکھاؤں جو کہتا ہے مجھے دکھاؤ؟ تجھے کیسے دکھاؤں؟ انسان میں جو ہوتا ہے، انسان کو آئینہ وہی دکھاتا ہے، انسان میں جو ہوتا ہے آئینہ انسان کو